بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ ہارون شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے قریب اپنے شاندار محل میں بیٹھا دجلہ کی شور مچاتی لہروں کا نظارہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی ہارون نے بہلول کو دیکھا تو نشے میں مست ہو کر کہنے لگا، بہلول، اس دن تو نے بیچارے فقیہ کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا اور وہ بھی نرا گودی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے ہی رہوں گا اور اسی کھڑکی میں سے تجھے دجلہ کی لہروں میں پھینکوا دوں گا، اور تو اسی طرح دجلہ میں غوطے کھائے گا جس طرح اس دن چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں غوطہ کھا رہا تھا، اور اگر میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ ہارون نے کہا، تمہیں میں 1000 اشرفیاں دوں گا۔ بہلول کہنے لگے، مجھے ان اشرفیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو 100 قیدیوں کو آزاد کراؤں گا اور نام بھی میں ہی بتاؤں گا، اگر منظور ہے تو ٹھیک۔ ہارون ہنس دیا، یہ تو بعد کی بات ہے، مگر مجھے منظور ہے۔ اب تم میرے سوال کا جواب تو دو پہلے۔ اچھا بتاؤ، دریا کے ایک کنارے ایک شخص کے پاس ایک بھیڑیا، بکری اور گھاس کا گٹھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے، مگر وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ نہ بھیڑ بکری کو کھائے اور نہ بکری گھاس، جبکہ ایک وقت میں وہ صرف ایک ہی چیز اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ بہلول نے ایک لمحہ نہ سوچا اور کہنے لگے، اس کو چاہیے کہ بکری کو اپنے ساتھ لے جائے اور دوسرے کنارے پر چھوڑ آئے، پھر واپس آئے اور گھاس کی گٹھری لے جائے، مگر اس بار بکری کو اپنے ساتھ واپس لے آئے، پھر بھیڑیے کو پکڑے اور دریا کے دوسرے کنارے پر چھوڑ آئے جہاں گھاس کی گٹھری پڑی ہے، اب واپس آئے اور بکری بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طریقے سے نہ بھیڑیا بکری کو کھائے گا اور نہ بکری گھاس۔ ہارون تو جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ واہ بہلول، آج تو تمہارے ستارے حق میں ہیں۔ ستارے ناحق کچھ نہیں کرتے، سب اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ اب عالی جاں اپنے وعدے کی پاسداری کریں اور 100 قیدیوں کو میرے کہنے پر رہا کرنے کا حکم صادر فرمائیں۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم منشی کو نام لکھوا دو، میں حکم کر دوں گا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ داروغہ ناموں کی لسٹ لیے ہارون کے پاس آ گیا۔ عالی جاں، ایک مرتبہ آپ لسٹ کو ملاحظہ فرما لیں۔ ہارون نے لسٹ دیکھی تو سارا نشہ اتر گیا۔ لسٹ میں وہ سارے نام شامل تھے جن کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ سب حضرت امام موسیٰ بن جعفر کے دوست تھے اور خلیفہ کے باغیوں میں سے تھے۔ بہلول یہ کیا غضب کرنے جا رہا تھا؟ ہارون نے غصے سے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہمیں بدنام کرے۔ داروغہ نے کہا، آپ پریشان مت ہوں، اس لسٹ میں سے 10 افراد کو رہا کر دیتے ہیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، باقی آپ ہم پہ چھوڑ دیں کہ 10 کو 100 میں کیسے بدلنا ہے۔ ہارون مسکرا دیا، ہاں، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔
ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا، دربار سجا ہوا تھا کہ بہلول دانا بھی اپنے پھٹے اور بسیدہ کپڑے پہنے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ نے جب بہلول کو دیکھا تو قہر آلود نگاہ ڈال کے اس سے پوچھنے لگا، بہلول تم بڑے معصوم بنے پھرتے ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم حکومت کے باغیوں موسیٰ بن جعفر کے حامیوں میں سے ہو اور لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر پاگل کا بھیس اوڑھ لوگے تو کوئی تم سے پوچھے گا نہیں کہ کیا کرتے پھرتے ہو؟ بہلول نے جب یہ الفاظ سنے تو جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے وفادار کتے کچھ ٹھیک ہی معلومات لائے ہوں، تو اب بادشاہ سلامت کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ خلیفہ کو اس مضحکہ خیز جواب پر غصہ آ گیا اور طیش میں آ کر بولا، تمہیں اس حرکت کی سزا ضرور دی جائے گی، اور اپنے نوکر کو بلند آواز سے پکارا۔ نوکر حاضر ہوا تو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو اور اس کے کپڑے اتار کر گدھے کا پالان اس میں ڈالو، شہر میں گھماؤ اور پھر میرے سامنے اس کا سر کاٹ دو۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ خلیفہ کی ہیبت ناک آواز کے آگے کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی، مگر بہلول بے نیازی سے کھڑے مسکراتے رہے۔ نوکر آگے بڑھا اور بہلول کی گڈری اٹھا کر ایک طرف پھینکی، جبہ اتار کر گدھے کا پالان سر کے اوپر رکھا اور گردن میں لگام ڈال کر اسے کھینچتا ہوا محل کی حرم سرا کی طرف لے گیا۔ سب جانتے تھے کہ اب بہلول کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ جا رہے تھے جہاں مجرموں کی کھال تک نوچ لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بہلول دیوانہ ہے، بادشاہ کو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، مگر خلیفہ کے حکم کے آگے سب کی زبانیں خاموش تھیں۔ نوکر بہلول کو حرم سرا کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں گردن میں ڈالی لگام سے پکڑے واپس لے آیا، خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا، عالی جاں، کیا بہلول کی گردن اڑا دی جائے؟ اس سے پہلے کہ خلیفہ کچھ کہتا، اس کا ایک وزیر جعفر دربار میں حاضر ہوا۔ بہلول کو اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، بہلول کیا ماجرا ہے؟ تو بہلول کہنے لگے، عالی جاں، ابھی تو میری گردن بھی اڑائی جانے والی ہے، آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ وزیر کہنے لگا، مگر جرم کیا ہے؟ بہلول نے کہا، میں نے ایک سچ بات کی تھی جس کے جرم کی سزا مجھے سر قلم کر کے خلت فاخرہ سے نوازا جائے گا۔ ہارون یہ بات سن کر بہت ہنسا، اس کا مزاج بھی خوشگوار ہو گیا اور کہنے لگا، بہلول کو چھوڑو، اب ہم اس کو خلت فاخرہ سے ہی نوازیں گے۔ بہلول نے کہا، عالی جاں، آپ مجھے میری گڈری ہی واپس فرما دیں۔ بہلول نے گڈری اپنے کندھے پہ رکھی تو شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ بہلول کو اشرفیوں سے نوازا جائے۔ بہلول کہنے لگے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے کہا، تم نے اگر نہیں رکھنی تو نہ رکھنا، ضرورت مندوں میں بانٹ دینا۔ بہلول رک گئے۔ غلام نے اشرفیوں کی تھیلی بہلول کے حوالے کی۔ بہلول نے وہ تھیلی لی اور چل دیے۔ کچھ آگے گئے، سوچا اور رک گئے، پھر چلے، کچھ سوچا اور رک گئے، پھر واپس پلٹ آئے۔ دربار میں آ کر اشرفیوں کی تھیلی خلیفہ کے سامنے انڈیل دی اور کہنے لگے، خلیفہ، میں نے بہت سوچا، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ان کا حقدار نظر نہیں آیا۔
تو یہ لو تم ان کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تمہارے سپاہی ہر روز لوگوں سے کوڑے مار مار کے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور لا کر تمہارے خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں، اس لیے ان کا سب سے زیادہ حق تم پر ہی ہے۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بہلول نے یہ کہا اور اطمینان سے چل دیے۔ اچانک خلیفہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ رکو۔ بہلول واپس پلٹے تو دیکھا کہ خلیفہ کی آنکھوں میں نمی تھی، اور پشیمانی کے انداز میں خلیفہ کہنے لگا، بہلول، تم جیسے دیوانے ہم جیسوں کے لیے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ تمہاری اس بات نے میرے دل کو موم کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے کچھ نصیحت کی باتیں لے لوں۔ غلاموں نے فوراً بہلول کو چھوڑ دیا۔ بہلول کہنے لگے، ہارون تم سے پہلے اس محل میں وہ قبروں والے آباد تھے کہ وہ بھی پہلے یہاں بیٹھ کر شاہوں کی سی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تم ان کی قبروں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ہم سب بہت جلد یا بدیر ان قبروں کا حصہ بننے والے ہیں۔ تمہاری یہ عارضی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہارون نے یہ باتیں سنی تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہارون کہنے لگا، بہلول، مجھے کچھ بتاؤ، میں کیا کروں؟ بہلول نے کہا، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ مظلوم کی فریاد رسی کرو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ جب بہلول خاموش ہوئے تو ہارون نے خوشی سے شاہی فرمان جاری کیا کہ بہلول کے سارے قرض شاہی خانے سے ادا کر دیے جائیں۔ بہلول کہنے لگے، ہارون، قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوئے ہیں بھلا؟ شاہی خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ عوام کا مال ہے، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوام کا قرض ان کو واپس کر دو۔ مجھے تمہارے قرض کے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہلول نے یہ کہا اور باہر نکل گئے۔ خلیفہ سمیت سبھی دربار والے اسے باہر جاتے تکتے رہے، مگر کچھ بھی نہ بول سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔